بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کے فضائل۔ آج انشاءاللہ ہم زکوٰۃ کے فضائل اور زکوٰۃ فرض ہونے کی شرائط پڑھیں گے انشاءاللہ۔ زکوٰۃ کی فضیلت سے متعلق یہاں صحیح مسلم کی حدیث سے کوٹ کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ قال لی۔ یہ حدیث قدسی ہے، بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یبن آدم انفق علیکا۔ اے ابن آدم یعنی اے انسان، انفق تو میرے دیے ہوئے مال میں سے میری راہ میں خرچ کر۔ انفق علیکا، میں اپنے خزانوں میں سے تیرے اوپر خرچ کروں گا، یعنی تجھے دوں گا۔ اس میں زکوٰۃ کی فضیلت بھی ہے، اور زکوٰۃ کے علاوہ عام جو نفلی صدقات ہوتے ہیں، صدقات نافلہ، وہ بھی اس میں آتا ہے، اس کی فضیلت اس میں ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو فرشتے روزانہ آسمان سے زمین پہ آتے ہیں، ان میں سے ایک فرشتہ یہ دعا کرتا ہے، اللہم اعط منفقا خلفا، اور دوسرا فرشتہ یہ کہتا ہے، اللہم اعط متلفا ممسکا تلفا۔ پہلے فرشتہ دعا کرتا ہے، اللہم اعط منفقا خلفا، یا اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرنے والا ہے اس کے رزق میں برکت عطا فرما، اس کے رزق کو بڑھا دے، جو خرچ کرے اس کا نعم البدل اس کو نصیب فرما دے۔ اور دوسرا فرشتہ وہ اصل میں بد دعا کرتا ہے، اللہم آت ممسکن تلفا۔ ممسک، یا اللہ وہ شخص جو تیرے راستے میں خرچ نہیں کرتا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، نفل خرچ صدقہ نہیں کرتا، اس کے مال کو تلف کر دے، ضائع کر دے، تباہ کر دے، تو یہ بد دعا ہے۔ تو ایک فرشتہ دعا کرتا ہے اور دوسرا فرشتہ بد دعا کرتا ہے۔ یہ روزانہ بخاری شریف کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ یہ فرشتے آتے ہیں زمین پہ اور یہ دعا کرتے ہیں۔ تو دوسری چیز ہے زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وعید۔ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے مال کی فرض ہونے کے باوجود، یہ وعید ان لوگوں کے لیے، والذین، سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35 ہے، والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ والذین یکنزون الذھب والفضة، کہ وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقون فی سبیل اللہ، اور ان میں سے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فرض زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک قسم کے عذاب کی خبر دے دیں۔ جیسے حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابیہ تشریف لائیں، انصاری صحابیہ تھی، تو ان کے ہاتھ مبارک پر سونے کے کنگل تھے،
تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان نے عرض کیا کہ نہیں ادا کرتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم یہ پسند کرو گی کہ یہ سونے کے کنگن تمہارے لیے کل آگ کا سبب بنے، جہنم میں جانے کا سبب بنے؟ تو یہ سونا چاندی جمع کرے آج، اور پھر اس میں سے فرض اس کا جو حق ہے شریعت کا وہ ادا نہ کرے، تو فبشرہم بعذاب علیم، دردناک قسم کے عذاب کی خبر دے دے انہیں، یہ آخرت کا عذاب ہے۔ یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، یہ عذاب کی صورت ہے کہ کتنا شدید کس طرح کا عذاب ہوگا۔ یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، کہ اس دن اسی سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، اور فتقوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اس سونے چاندی کے گرم کر کے تپا کے اس کے ذریعے ان کے پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، اور ساتھ ساتھ یہ کہا جائے گا یہ وہ خزانہ جو تم نے جمع کیا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، آج اپنے جمع کیے ہوئے خزانے کا جو عذاب ہے وہ چکھتے رہو۔ بورے بھی چوک زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر دوسری وعید ہے حدیث کی روشنی میں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من آتاہ اللہ مالا فلم یؤد زکاتہ مثل له مالہ یوم القیامت شجاعا اقرع له زبیبتان یطوقہ یوم القیامت ثم یأخذ بلہزمتیہ یعنی بشدقیہ ثم یقول انا مالک انا کنزک، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من آتاہ اللہ مالا، جس شخص کو اللہ پاک مال عطا فرمائے، مالی وسعت عطا فرمائے، فلم یؤد زکاتہ، یعنی صاحب نصاب ہو بندہ، اور پھر وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرے، مثل له مالہ یوم القیامت شجاعا اقرع، اس کے مال کو قیامت والے دن ایک اژدہا کی صورت میں ڈالا جائے گا، بڑے پھل والے سام کی صورت میں ڈالا جائے گا اس کو، لہو زبیبتان، دو اس کی زبانیں ہوں گی، اس کے منہ ہوں گے، یطوقہ یوم القیامت، پھر اس کو ڈالا جائے گا قیامت والے دن اس کے گلے کے اندر توک بنا کر، ہار بنا کر ڈالا جائے گا، ثم یأخذ بلہزمتیہ یعنی شدقیہ، پھر وہ اپنی ان دو زبانوں سے، دو منہوں سے اس آدمی کے دونوں جبڑوں کو پکڑے گا، اور پکڑ کر وہ کھینچے گا، ثم یقول، اور پھر کہے گا انا مالو کا انا کنزو کا، کہ میں جو آج سام کی شکل میں تجھے نظر آ رہا ہوں اور تجھے یہ عذاب دینے کے لیے مجھے مقرر کیا گیا ہے، میں تیرا وہی مال ہوں، وہی خزانہ ہوں جو تم دنیا میں جمع کرتے تھے اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ دیکھیں کتنی شدید قسم کی وعید ہے۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہونے کے بعد زکوٰۃ ادا نہ کرنا اور پوری پوری زکوٰۃ ادا نہ کرنا، اس پر شدید قسم کی وعید ہے، اس لیے کہ یہ زکوٰۃ کا یہ فرض ہے، اور فرائض میں کوتاہی کرنا اس کی معافی نہیں ہوتی، الا یہ کہ اللہ پاک اپنے فضل سے معاف فرما دے تو وہ الگ بات ہے، ورنہ قانون یہ ہے کہ جب تک اس کی سزا نہ بھگت لے آدمی اس وقت تک چھٹکارا نہیں۔ پھر دوسرا، زکوٰۃ کا جو حکم ہے یہ ہماری اس امت کی خصوصیت نہیں ہے، یہ پہلی امتوں کے لیے بھی تھا، البتہ فرق یہ ہے کہ پہلی امتوں میں زکوٰۃ کا نصاب اور اس کی ترتیب الگ تھی، وہ ان کے زمانے کے حساب سے تھی،
اور اس امت میں زکوٰۃ کی جو ترتیب ہے وہ الگ ہے، یہ اس امت کے زمانے کے احکامات کے اعتبار سے۔ مثلا پچھلی امتوں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذکر ہے سورہ مریم میں، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز کی ادائیگی اور اس کی پابندی کا حکم دیتے تھے، والزکوٰۃ اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیتے تھے، وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اپنے رب کے بڑے پسندیدہ اور منتخب لوگوں میں سے تھے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سورہ مریم میں ذکر ہے کہ وہ اوصانی بالصلاۃ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، کہ مجھے اللہ رب العزت نے اپنا بندہ بنایا ہے، اور اللہ پاک مجھے کتاب عطا فرمائیں گے، اور مجھے اپنی والدہ کے لیے نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے۔ اور پھر ان باتوں میں ایک بات انہوں نے یہ فرمائی، وہ اوسانی بالصلاۃ والزکاۃ، مجھے اللہ پاک نے حکم دیا ہے نماز کے اہتمام کا اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ ہوں۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں، قوم میں، ان میں بھی زکوٰۃ کا نظام تھا، اور سورہ بقرہ میں آیت نمبر 83 میں اس کا ذکر ہے، جس کا ترجمہ یہاں دیا گیا ہے۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ تم نے بندگی نہیں کرنی مگر صرف اللہ کی، اور تم نے اچھا سلوک کرنا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ اور اپنے رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ، اور عام لوگوں سے بھلی بات کرنی ہے، اور یہ کہ تم لوگ نماز قائم کرو، وہ زکوٰۃ ادا کرتے رہنا، پھر چاند کے سوا تم سب پھر گئے اور تم ہی حق سے پھر جانے والوں میں سے۔ بنی اسرائیل کے بارے میں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے۔ تو دو چیزیں ہوگی، ایک زکوٰۃ کے ادائیگی کا ثواب، اور دوسرا زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر وعید۔ اور اس کے ساتھ پھر پچھلی امتوں میں بھی زکوٰۃ کا ذکر آیا۔ اب تیسری چیز ہے کہ زکوٰۃ فرض کس بندے پہ ہوتی ہے۔ ایک تو ہے نصاب، اس کے علاوہ جو زکوٰۃ کے فرض ہونے کی جو شرائط ہیں وہ 4 بنیادی شرائط ہیں۔ نمبر 1، مسلمان ہونا شرط ہے، کیونکہ زکوٰۃ ایک عبادت ہے، شریعت کا حکم ہے جو بالغ ہونے کے بعد انسان پر واجب ہوتا، اور احکامات جو شریعت کے لگتے ہیں وہ صرف مسلمان پر ہیں۔ اس لیے جس شخص پر زکوٰۃ آنی ہے اس کا سب سے پہلے مسلمان ہونا شرط ہے۔ سن 10 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا ذمہ دار بنا پر گورنر بنا کر بھیجا تھا، حدیث میں ہے۔ آپ نے ان کو نصیحتیں فرمائی تھیں، ان میں سے ایک بات یہ بھی ان سے فرمائی تھی کہ معاذ، تم اہل کتاب لوگوں کے پاس جا رہے، کیونکہ یمن میں عیسائیوں کی اکثریت، تو آپ نے فرمایا انہیں سب سے پہلے اللہ کی توحید اور میری رسالت کی دعوت دینا، وہ اس کو قبول کر لیں تو پھر ان کو یہ بتانا کہ اللہ پاک نے تمہارے ذمے اسلام میں آنے کے بعد کچھ فرائض رکھے ہیں، ان میں فرائض میں سے پہلی چیز نماز ہے، کہ دن میں 5 نمازیں تمہارے ذمے فرض کی گئی، اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ان کو کہنا کہ تمہارے مال میں اللہ رب العزت نے زکوٰۃ رکھی ہے، اور تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، کہ ان میں جو غنی لوگ ہوں گے ان سے لے کر فقیروں کو دے دی جائے گی زکوٰۃ۔ تو بالغ ہونا، مسلمان ہونا شرط ہے، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط ہے بالغ ہونا، کیونکہ شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ نابالغوں، بچوں پر نہیں لگتے، احکامات ہمیشہ بالغ پر لگتے ہیں، تو بالغ ہونا شرط ہے۔ تیسری چیز، بالغ ہونے کے بعد عاقل ہونا شرط ہے۔ جو لوگ مجنون، پاگل، دیوانے ہوتے ہیں وہ شریعت کے احکامات کے مکلف نہیں ہوتے،
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے رفع القلم عن ثلاث، کہ شریعت کے احکامات کا جو فرض ہونے کا قلم ہے وہ 3 آدمیوں سے ہٹا لیا گیا ہے۔ ایک سونے والا آدمی، جب تک نیند میں ہے وہ شریعت کے کسی حکم کا پابند نہیں ہے، شریعت کا کوئی حکم اس پر نہیں لگتا۔ نمبر 2، بچہ جب تک بالغ نہ ہو۔ اور نمبر 3، مجنون، پاگل اور دیوانہ آدمی جب تک اپنے اس دیوانگی کے عالم میں ہے اس پر شریعت کا کوئی حکم نہیں لگتا۔ تو بالغ ہونا شرط ہے اور عاقل ہونا شرط ہے۔ نابالغ اور مجنونوں، پاگل لوگوں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، نماز فرض نہیں ہے، کوئی بھی شریعت کا حکم فرض نہیں۔ اور چوتھی شرط ہے صاحب نصاب ہونا۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے بھی، صاحب نصاب کی تفصیل آگے بھی انشاءاللہ آ جائے گی۔ تو یہ 4 شرطیں ہیں بنیادی طور پر زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے۔